حکومت کے عوام کو مہنگائی کے جھٹکے، رات کی تاریکی میں پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھا دی۔ پیٹرول 13 روپے 18 پیسے مہنگا، نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 80 پیسے اضافہ، اب 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر ملے گا۔ نوٹیفیکیشن جاری، رات 12 بجتے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ پیٹرول مہنگا ہونے پر عوام پھٹ پڑے، حکومت سے پیٹرول سستا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم کا خطے میں حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار، ایران سمیت تمام فریقین پر تحمل و بردباری کا مظاہرہ کرنے پر زور، کہا ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں جو خطے میں امن کی کامیابیوں کو نقصان پہنچائے۔ اسلام آباد ایم او یو کے تحت باہمی وعدوں اور ذمہ داریوں کی پاسداری کریں۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے مخلصانہ دیانتدارانہ کردار ادا کرنے کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ صدر پزشکیان نے خطے میں امن کے لیے ایران کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم اور امیر قطر کے درمیان بھی ٹیلی فون پر بات چیت۔ شہباز شریف کا حالیہ حملوں کے تناظر میں قطری عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ، خطے میں امن کے لیے سفارتی روابط اور بامعنی مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور آئندہ ہفتے متوقع، امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ۔ رپورٹ میں لکھا کہ مذاکرات کا اگلا دور سوئٹزرلینڈ میں ہونے کا امکان ہے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر حملے بھی روک دیے۔ ادھر قطری وفد بھی تہران پہنچا، مذاکرات کی بحالی سے متعلق بات چیت کی۔ رائٹرز کے مطابق قطری وفد امریکہ کی مکمل مشاورت سے بات چیت کر رہا ہے۔ ایران سے مذاکرات کریں گے، لیکن ایرانیوں کو بتا دیا ہے اب جنگ بندی برقرار نہیں رہی۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کی درخواست کی۔ ان کی درخواست پر مذاکرات جاری رکھنے پر متفق ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی نیو یارک پوسٹ سے گفتگو، کہا مجھے کچھ ہوا تو ایران پر اتنی شدید بمباری ہوگی کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مذاکرات کے دوران امریکی نائب صدر کو بتا دیا تھا ہمیں آپ پر بھروسہ نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کا امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا ہم نے کبھی جنگ کی خواہش نہیں کی، کبھی ناانصافی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ سب جان لیں ایران کبھی ہتھیار بھی نہیں ڈالے گا۔ بلوچستان میں منگی ڈیم حملے کے بعد آپریشن شوبان کامیابی سے جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 17 خارجی جہنم واصل، 26 دہشت گردوں کو 6 اور 7 جولائی کو ہلاک کیا گیا۔ اب تک 43 ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 79 دہشت گرد مارے جا چکے۔ پاک فوج، ایف سی اور بلوچستان پولیس دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے نسلا ٹاور گرانے کا باعث بننے والے سپریم کورٹ کے 2018 اور 2019 کے 2 احکامات واپس لے لیے۔ کراچی میں زمینوں کی تبدیلی پر پابندی کا حکم بھی واپس لے لیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ عدالتی اختیارات سے تجاوز قرار۔ آئینی عدالت نے فیصلے میں کہا کہ بلڈنگ قوانین عدالتوں کے نہیں، صوبائی حکومت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ مونسون، سیلاب اور موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے وفاق اور سندھ حکومت متحرک، این ڈی ایم اے نے جدید ارلی وارننگ سسٹم متعارف کروا دیا۔ تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس سندھ میں اجلاس کے دوران صوبے کے ساتھ مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی مستقبل کا نہیں بلکہ آج کا چیلنج ہے، جس سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر مشترکہ اقدامات ناگزیر ہیں۔